جان باز میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو۔ معزز خواتین و حضرات، ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر پاکستان کے ایک گمنام ہیرو کی داستان لے کر حاضر خدمت ہیں۔ 1980 میں جب بھارت نے سیاچن اور گلگت بلتستان پر حملہ کیا تو عبد الرحمان عرف چاچا عبدو نے وہ کارنامے سر انجام دیے جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ایک سویلین ہونے کے باوجود وطن کے اس سپوت کو فوجی اعزازات سے نوازا گیا۔ چاچا عبدو کون تھے؟ انہوں نے کیسے سیاچن کی برف پوش چوٹیوں پر سبز ہلالی پرچم لہرایا اور آج بھی پاک فوج میں انہیں اتنی عزت کیوں دی جاتی ہے؟ پاک وطن کی خاطر زندہ رہنے والے چاچا عبدو کی کہانی چھیڑنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ جان باز کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم وقتاً فوقتاً پاکستان کے گمنام ہیروز کی ویڈیوز آپ کی خدمت میں لاتے رہتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان کے گمنام ہیرو عبد الرحمان عرف چاچا عبدو کے نام سے ہماری نئی نسل کم ہی واقف ہوگی۔ عبد الرحمان عرف چاچا عبدو ایک ایسا نام ہے جس پر ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ عبد الرحمان اور مقبول حسین جیسے سپاہی آج ہمارے ساتھ نہیں، لیکن ہر اس پاکستانی کے دل میں وہ ہمیشہ زندہ و جاوید رہیں گے جو محب وطن ہے اور اپنے وطن کے لیے مر مٹنے کا جذبہ لیے وطن دشمنوں کے خلاف ہر محاذ پر سربکف ہے۔ سپاہی مقبول حسین نے وطن کی خاطر بھارت کی تنگ و تاریک کوٹریوں میں 5 دہائیاں گزار دیں اور طویل عرصے تک بھارتی جبر و تشدد کا بڑے حوصلے کے ساتھ اس طرح مقابلہ کیا کہ اپنی زبان کٹوا لی، لیکن پاکستان کے خلاف نعرہ لگانے سے انکار کیا۔ عبد الرحمان عرف چاچا عبدو، جنہیں ان کے علاقے میں برفانی چیتے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کی شخصیت، دلیری اور حب الوطنی کے کارناموں سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ بلند و بالا برف پوش پہاڑوں کے دیس کے ضلع گھانچا کے گاؤں گوما سے تعلق رکھنے والے چاچا عبدو سویلین ہونے کے باوجود دفاع وطن کے لیے اس وقت صف اول میں کھڑے نظر آئے جب 1980 کی دہائی میں بھارت نے اس ناپاک ارادے کے ساتھ سیاچن کا رخ کیا کہ وہ لداخ کے بعد گلگت بلتستان پر بھی قابض ہو جائے گا۔ بھارتی دراندازی کی خبر سب سے پہلے مقامی لوگوں کو ملی، انہوں نے پاک فوج کو آگاہ کیا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا کہ سیاچن گلیشیئر نو مین لینڈ تھا اور اس تک رسائی کے زمینی راستے تک معلوم نہ تھے۔ چاچا عبدو ایسے مشکل وقت میں سامنے آئے جو جوانی سے کوہ پیمائی کرتے آئے تھے اور تمام دشوار گزار راستوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے پاک فوج کے جری جوانوں کو سیاچن کی چوٹیوں تک پہنچانے میں مدد کی۔ غالباً یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ سیاچن، دریائے سندھ، کیٹو اور ماشا بروم کی فلک بوس چوٹیوں پر اگر آج سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہے تو اس کے ہیرو چاچا عبدو ہی ہیں۔ گلگت بلتستان کے گاؤں گوما کے چاچا عبدو کے نام سے مشہور عبد الرحمان کے انتقال کی خبر سنتے ہی اپنے فوجی سروس میں سیاچن جیسی دنیا کی سب سے خطرناک جنگی محاذ پر خدمات دینے والا ہر فوجی افسر اور جوان اس طرح رو پڑا جیسے ان کا کوئی بہت ہی عزیز دوست یا قریبی رشتہ دار بچھڑ گیا ہو۔ غازی سپاہی مقبول حسین کی طرح چاچا عبدو ایک ایسا مجاہد، جام باز اور پاکستان کی مٹی کے ذرے ذرے سے والہانہ پیار کرنے والا شخص تھا کہ جس سے باتیں کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا کہ پاکستان اس کے وجود کے ریشے ریشے میں سمایا ہوا ہے۔ جس عقیدت اور محبت سے وہ پاکستان اور فوج کے لیے خدمات پیش کرنے میں پیش رہتا وہ ناقابل بیان ہے۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا کے سر ترین محاذ جنگ پر مشین گنوں کی بارش ہو یا بھاری اور ہلکی توپوں کی شدید گولہ باری، ٹینکوں کے گولے ہوں یا گن شپ ہیلی کاپٹرز کی فائرنگ، چاچا عبدو وطن کی مٹی کی محبت میں اس طرح مگن ہو جاتا کہ اسے نہ تو اپنی جان اور نہ ہی اپنوں سے بچھڑنے کا ذرہ برابر خیال آتا۔ الغرض سب سے بڑے سویلین اعزاز ستارہ شجاعت سے نوازا جانے والا چاچا عبدو کوئی ماورائی مخلوق نہیں بلکہ گوشت پوست کا ہی ایک انسان تھا جس نے 1982 تا 1984 میں پاکستانی فوج کی کمانڈو یونٹس کی رہنمائی کرتے ہوئے سیاچن کی دشوار گزار اور اونچی نیچی چوٹیوں کو بھارت سے واپس چھیننے میں بھرپور مدد فراہم کی۔ سیاچن کا سرخیل کہلانے والا کوہرے جسم کا چاچا عبدو، جس کی مدد اور رہنمائی نے پاک فوج کو یہ سہولت مہیا کی، آج سیاچن پر پاکستان کے قبضے میں بہنے والے دریاؤں، ندیوں کے علاوہ سب سے بڑھ کر کیٹو جیسی مشہور و معروف چوٹی، مشابروم 1، 2 اور 3 چوٹیاں اگر فوج کے شیر دل مجاہدوں کی قربانیوں اور شہادتوں کی مرہون منت ہیں تو ساتھ ہی چاچا عبدو کے جذبہ شہادت اور وطن پر مر مٹنے کی تڑپ بھی اس میں شامل ہے۔ عبد الرحمان عرف چاچا عبدو اپنی زندگی کے 80 برس پورے کر کے رب کریم کے پاس جا چکے ہیں، لیکن ان کی خدمات سیاچن اور کیٹو کی بلند ترین چوٹیوں کی صورت میں پاکستان کے نقشے پر جگمگاتی رہیں گی اور پاکستانی قوم ان کی قبر پر عقیدت کے پھول نچھاور کرتی رہے گی۔ پیارے ہم وطنوں، قوم کو اپنی آزادی کی قیمت چکانے کے لیے خون کے دریا عبور کرتے ہوئے
اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس خون سے اپنی قربانیوں اور شہادتوں کی داستانیں بیان کرتے سن کر آج اور کل کی نسلیں حوصلہ پاتی ہیں۔ ایسے ہی ترانوں اور نغموں سے قوم کے جوانوں اور بوڑھوں کے خون سرد نہیں ہوتے، ان میں جوش و جذبہ برقرار رہتا ہے۔ جب پاکستان کے سر پر بیٹھا ہوا کٹر اور انتہا پسند ہندوؤں پر مشتمل بھارت جیسا مکار اور RSS کا انتہا پسند مسلم دشمن نریندر مودی جیسا حکمران ہو، جو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ہر روز کسی نہ کسی نئے ہتھیار کی خریداری میں مصروف رہتا ہے، تو یہاں بھی عبدو جیسے محب وطن ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ ایسے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کا شیر بن کر جینا لازمی ہو جاتا ہے۔ دشمن جتنا بھی بڑا ہو، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے قوت ایمانی رکھنے والوں کے لیے اللہ چاچا عبدو جیسے بہادر بیٹے بھی پیدا کرتا رہتا ہے۔ عبد الرحمن عرف چاچا عبدو کی بے خوفی اور بہادری کی یہ داستان سن کر ہماری نئی نسل کا جذبہ اور مورال بلند اور شعلہ فشاں رہے گا۔ آج کی نئی نسل کا ہیرو چاچا عبدو ہوگا، نہ کہ بالی ووڈ کی کسی فلم کا ایکٹر۔ عبد الرحمن عرف چاچا عبدو کو حکومت پاکستان نے ان کی بیش بہا خدمات کے اعتراف میں بہادری کے سب سے بڑے سویلین اعزاز ستارہ شجاعت سے نواز رکھا ہے۔ دوستو، چاچا عبدو کو لڑک پن سے اونچی اونچی برفانی چوٹیاں اچھلتے کودتے سر کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ شوق بڑھتا ہی گیا۔ چاچا عبدو کی اسی مہارت اور شوق نے ایک دن اسے بہترین ماؤنٹینئر بنا دیا، اور خدا کی قدرت دیکھیے کہ ایسی ہی ایک مشق کے دوران اس نے سیاچن پر بھارتی فوجیوں کی نقل و حرکت کو نوٹ کر لیا۔ اسے کچھ حیرانی بھی ہوئی کہ بھارتی فوج یہاں کیا کر رہی ہے، لیکن جب اس نے کوشش کر کے چھپتے چھپاتے غور سے ان کا جائزہ لیا تو جو کچھ اس نے دیکھا اس سے اسے حیران کر دیا۔ بھارتی فوج وہاں مورچے کھودنے میں مصروف تھی۔ یہ مناظر دیکھتے ہی اس کے بدن میں بجلیاں سی دوڑنے لگیں، اور اس نے بھاگم بھاگ فوراً سیکیورٹی فورسز کو اطلاع دی، جنہوں نے اس سے مکمل تفتیش اور سوالات کرنے کے بعد GHQ تک اطلاع پہنچائی۔ بھارت کا یہ شب خون سب کے لیے غیر متوقع تھا، کیونکہ سیاچن پاکستانی حصے میں ہونے کے باوجود کئی برسوں سے وہاں کسی بھی فوجی پوسٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ اطلاع پانے کے بعد عبد الرحمن عرف چاچا عبدو پاک فوج کے کمانڈوز کی رہنمائی کرتے ہوئے آگ اور بارود کے دریا میں ایسا کودتا رہا کہ اس کی جانب سے توپوں کو دیے گئے نشانوں نے دشمن کے مورچوں اور پوسٹوں پر قیامت برپا کر دی، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے بھارتی فوج بہت سے مورچے اور مضبوطی سے بنائی گئی فوجی پوسٹیں خالی کر کے جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتی رہیں۔ چاچا عبدو کی ایک سویلین ہونے کے باوجود سیاچن میں پاک فوج کے ساتھ دشمن سے لڑتے ہوئے بہادری اور شجاعت کی لاتعداد داستانیں ہیں، جو مادر وطن پر کٹ مرنے والوں کے خون کو گرماتی رہتی ہیں۔ وطن سے محبت کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے ہوئے عبد الرحمن عرف چاچا عبدو نے سیاچن کے مورچوں پر بیٹھ کر پاکستانی فوج کو دشمن کی پوسٹوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اس طرح ٹھیک نشانے لگوائے کہ دشمن اپنی جگہ حیران ہو کر رہ گیا۔ دشمن کو یہ لگا کہ اس کے ارد گرد بیٹھا ہوا کوئی شخص ان کی نمائندگی کر رہا ہے اور نشاندہی بھی کر رہا ہے، اور اس کا اعتراف انڈین فوج کے بریگیڈیئر نے بعد میں لکھی گئی اپنی کتاب میں بھی کیا۔ ناظرین گرامی، 2013 میں جب سیاچن میں برفانی تودہ گرنے سے گیاری کا دلسوز حادثہ ہوا تو چاچا عبدو نے پاکستانی فوج کی جس طرح جانفشانی سے مدد کی، وہ فوجی تاریخ کا حصہ بن چکی ہے، اور برفانی تودے تلے دبے ہوئے فوجیوں کو نکالنے کے لیے عبد الرحمن عرف چاچا عبدو نے جن جن مقامات کی نشاندہی کی وہ 70% سے زائد درست اور کامیاب رہی۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جسے زندہ قومیں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکیں گی۔ وطن کے محافظوں کے ساتھ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی کی 80 بہاریں دیکھنے والا عبد الرحمن 4 اپریل 2017 کو قضائے الہی سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، اور سبز اور سفید پرچم میں لپٹا ہوا اس کا جسد خاکی پکار کر اپنے دیکھنے والوں کو یاد کرا رہا تھا کہ دنیا میں وہی زندہ و جاوید رہتے ہیں جن کا خون وطن کی سرحدوں کی آبیاری کرتا ہے۔ دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ داستان آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھی ایک سچے اور محب وطن پاکستانی ہیں تو اس داستان کو اپنے دیگر دوستوں سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔